السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 18واں قیام ہمارا مکمل ہوا۔ اس میں 21واں پارہ مکمل اور 22ویں پارے کا نصف اول، یہ 1.5 پارہ الحمدللہ آج پڑھا گیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ پارے کے اختتام پر سورۃ العنکبوت جاری تھی، تو سورۃ العنکبوت کی بقیہ 25 آیات، آیت نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 69 تک وہ آج کے پارے میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 4 مکمل صورتیں آج کے پارے میں شامل ہیں، ایک سورہ روم، ایک سورہ لقمان، ایک سورہ سجدہ، سورۃ الاحزاب، اور 30 آیات جو ہیں وہ سورہ سبا کی پہلی 30 آیات، یہ آج کے 1.5 پارے میں شامل ہے۔ سورۃ العنکبوت کے بارے میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس کا مرکزی مضمون جو ہے آزمائش ایمان کی آزمائش۔ تو اسی سلسلے میں اللہ کریم نے یہ 21ویں پارے کے آغاز میں فرمایا کہ جو وحی آپ کی طرف نازل ہوتی ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اس کی تلاوت بھی کرو اور ساتھ نماز قائم کرو، اس لیے کہ نماز کو قائم کرنا ہر طرح کی آزمائشوں میں انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ ان کو فرمایا گیا تھا اقم الصلاۃ لذکری، نماز جو ہے وہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہاں فرمایا کہ نماز قائم کرو اور ساتھ فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برائی سے روکتی۔ گویا یہ نماز پرہیز بھی ہے، نماز علاج بھی ہے، اور جب اس کے ساتھ چونکہ ذکر ہے، فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، جب اللہ کی یاد کی جائے تو اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں، جب انسان اللہ کو یاد کرے اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں۔ اس کا ایک اور معنی بھی ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ، اللہ کی یاد، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی یاد میں آ جائے اپنی محنت کے ساتھ، جو اللہ نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو نماز اللہ کے ذکر کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اور جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ گویا اس کو اللہ تعالیٰ، اللہ بندے کو یاد کرتا ہے، اور اللہ کے جب بندے کو یاد کرے تو اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ کا یہ معنی بھی ہے۔ اور پھر مدد بھی نماز سے حاصل ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ تو گویا نماز کے ذریعے سے مدد بھی حاصل ہوتی ہے، نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد بھی حاصل ہوتی ہے، نماز کے ذریعے سے بے حیائی اور برائی سے انسان رکتا بھی ہے۔ یہ سارے فائدے جو ہیں نماز کے ہیں۔ آگے پھر فرمایا کہ یہ معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں، لولا انزل الیہ آیات من ربہ، کوئی معجزہ کیوں نہیں، کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا قرآن معجزے کے طور پر کافی نہیں؟ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، جو قرآن ان کے اوپر پڑھا جاتا ہے، اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے نبیوں کو معجزے ملتے رہے، لیکن مجھے جو معجزہ ملا ہے وہ وحی ہے، یعنی وہ قرآن ہے جو معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ معجزے اس لیے ملتے ہیں کہ لوگ معجزے کو دیکھ کر ایمان قبول کریں۔ تو مجھے جو اللہ نے علمی معجزہ عطا فرمایا ہے اور جو قیامت تک رہے گا،
اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں امید رکھتا ہوں اللہ ارجو من اللہ تعالی، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ قیامت والے دن جو میرے پیروکار جو ہے ان کی تعداد جو ہے وہ سب سے زیادہ ہو، کہ کیونکہ یہ علمی معجزہ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ آگے ہجرت کی اہمیت بتائی گئی ہے آیت نمبر 56 کے اندر، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، میری زمین وسیع ہے، فایای فاعبدون، یعنی بندگی تو اللہ کی کرنی ہے، اور وہ اس سرزمین پہ ہو جاتی ہے تو اس سرزمین پہ رہو، اگر اس سرزمین پہ نہیں ہوتی تو سرزمین چھوڑ دو، کہیں اور چلے جاؤ، اور اگر ہجرت کے دوران موت بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، تم یہاں بیٹھے رہو یا ہجرت کر جاؤ، موت تو آنی ہے۔ پھر فرمایا رازق وہی ہے، ہجرت کرنے سے پہلے بھی رازق وہی ہے، ہجرت کرنے کے بعد بھی رازق وہی ہے، اور وہ تو جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، یعنی جتنے بھی چوپائے اور جانور ہیں وہ کوئی اپنے رزق اٹھا کے پھرتے ہیں۔ اللہ یرزقها وإیاکم، ان کو بھی اللہ رزق دیتا ہے، تمہیں بھی اللہ رزق دیتا ہے۔ آگے پھر مشرکین مکہ کا وہی عقیدہ بیان کرنے کا اسلوب جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ متعدد مقامات پر قرآن نے یہ سوال کے انداز میں ان کے سامنے رکھا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، سورج چاند کس کی کنٹرول میں ہے، رزق کون دیتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان کا جواب ہوگا کہ اللہ ہی کرتا ہے۔ جب اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کدھر الٹے پھیرے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ بارش کون برساتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، جس کے بعد کھیتی جو ہے وہ مردہ کھیتی زندہ ہو جاتی ہے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے اللہ ہی بارش برساتا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ کہیں کہ سب تعریف اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا يعقلون، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ عقل نہیں کرتی۔ پھر آگے فرمایا مشرکین کے عقیدے کا تناقض بتایا ہے کہ جب سمندر میں ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، خالص اللہ کو، اور جب یہ سمندر سے باہر نکل آتے ہیں تو پھر یعنی نجات مل جاتی ہے تو پھر وہی شرک کے اوپر جو ہے اذا ہم یشرکون، پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ مشقتیں اٹھانے سے اللہ راہیں کھولتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے راستے کھول دیتے ہیں۔ دیکھیں قرآن جو ہے اور اسلام، یہ قرآن بھی عملی کتاب ہے، عمل کی کتاب ہے، اور اسلام بھی عملی دین ہے۔ جب انسان عمل کرتا ہے تو عمل کرنے سے راہیں کھلتی ہیں۔ یہ پڑھنے کا دین نہیں ہے، کوئی شخص کرے کہ میں ساری زندگی دین پڑھتا رہا ہوں، وہ کہے میں پڑھتا اور پڑھاتا رہا ہوں، پڑھے پڑھائے سب کچھ کرے، یہ پڑھنا پڑھانا ضروری ہے دین سیکھنے کے لیے، لیکن اصل میں دین عملی دین ہے۔ اور جب عمل کرے گا والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا، لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کو اپنا راستہ بتا دیں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور محسنوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اور محسن کون ہوتا ہے؟ میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں، محسن وہ ہوتا ہے جو بہتر سے بہتر نیکی کرتا ہے، وہ اپنے واجبات کے اوپر مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جاتا کہ میں نے جتنا کام کر لیا اتنا کافی ہے، نہیں، وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کو سنتوں کی فکر ہوتی ہے، وہ سنتیں پڑھ لیتا ہے تو اس کو نوافل کی فکر ہوتی ہے، وہ نوافل پڑھ لیتا ہے پھر اس کو بقیہ مزید نوافل کی فکر ہوتی ہے، یعنی وہ آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے، کبھی کسی بات پہ مطمئن نہیں ہوتا نیکی پر، وہ محسن ہوتا ہے بہتر سے بہتر کرنے میں۔ آگے سورہ روم ہے، سورہ روم کے شروع میں ایک واقعہ ذکر ہوا ہے، ویسے تو اس کا جو مرکزی مضمون ہے، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر روم کا غلبہ، دوسرا فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ ہیچ ہے، لہو و لعب ہے، اور پھر فرمایا کہ جو ہجرت کے جو مصائب ہیں اس کے باوجود ہجرت کی ترغیب دی گئی ہے، دین کے بنیادی حقائق اس میں بتائے گئے، اور خاص طور پہ حق اور باطل کی جنگ جو ہے اس کا فلسفہ بتایا گیا اس واقعے کے ضمن میں۔ واقعہ یہ تھا کہ روم اور فارس یہ بڑی قوتیں تھیں اور آپس میں لڑتی رہتی تھی۔ رومی چونکہ عیسائی تھے، فارسی وہ یہ مجوسی تھے، تو ظاہر ہے کہ جو ارد گرد کے چھوٹے ملک تھے وہ بھی کسی نہ کسی طور اپنے آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کرتے تھے، جیسے ہمارے ہاں روس اور امریکہ کی جنگ ہوتی تھی، دنیا بائی پولر ہوتی تھی، بلاک بنے ہوتے تھے، کوئی رشین بلاک ہے، کوئی امریکن بلاک ہے، اس طرح وہ بھی بلاک۔ اور مسلمان جو ہیں وہ ڈیوائن ریلیجن ہونے کی وجہ سے، یعنی الہامی مذہب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ ہوتی، مشرکین مکہ کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ہمیشہ فارسیوں کے ساتھ ہوتی۔ جنگ ہوئی اور فارسی جیت گئے،
اور انہوں نے بڑے شادیاں نہیں بجائے، ہم جیت گئے جیت گئے. اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غلبت الروم، رومی جو ہے مغلوب ہوئے فی ادنی الارض کی قریبی جگہ پہ، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، ابھی تو وہ ہارے ہیں تو وہ عنقریب جیت جائیں گے، یہ غالب ہے. فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں یہ غالب آئیں گے. اس پر گفتگو ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے ساتھ یا پھر ابی بن خلف کے ساتھ گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ دوبارہ جیت جائے، کیونکہ قرآن نے کہا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ شرط لگا لو کہ جو ہے وہ جیت جائیں گے. کتنے عرصے میں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 5 سال کی شرط لگائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بضع کا لفظ ہے نا یہ 9 تک بولا جاتا ہے، 2 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے، لہذا ہو سکتا ہے 9 سال بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فتح دے، لہذا تم جو ہے اس میں 5 سال کی بجائے تبدیلی کر کے 9 کر لو. حضرت ابوبکر صدیق نے 9 کر لیے، لیکن باہر اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں غلبہ دیا. پھر آگے فرمایا کہ جو اللہ کے قوانین ہے کائنات کے اندر وہ جاری ہے، ظاہری زندگی سے اندازہ نہ کرو. یعلمون ظاہر من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، ظاہری زندگی سے اندازہ کر لیتے ہیں یہ کامیاب ہے یہ ناکام ہے، یہ کوئی ناکامی نہیں ہوتی. آخرت کی فکر کرو، وہی قانون انسانوں پر لاگو ہے. پھر فرمایا کہ آیت نمبر 8 سے لے کر 27 تک دلائل آخرت دیے ہیں کہ آخرت جو ہے ممکن بھی ہے، معقول بھی ہے اور ضروری بھی ہے. دین کے بنیادی عقائد، دلائل الوہیت، ثبوت قیامت کے دلائل دیے گئے ہیں. اور اس کے بعد پھر قیامت میں جو اہل ایمان اور اہل کفر الگ الگ ہوں گے ان کا ویوم تقوم الساعہ، جب قیامت قائم ہوگی یومئذ یتفرقون، یہ سب الگ الگ کر دیے جائیں گے. پھر اس کے بعد دلائل توحید ہے. 6 جگہ لفظ آیت کی تکرار ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے، اس کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یہ بھی خلقکم من تراب، یہ بھی نشانی ہے. تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تمہارا باہمی سکون ملے، لتسکنوا الیہا، یہ بھی نشانی ہے. اور زمین و آسمان کو تخلیق کیا، یہ بھی نشانی ہے. زبان و رنگ کا تمہارا اختلاف بنایا، یہ بھی نشانی ہے. اور رات آرام کے لیے بنایا، دن رزق کا ذریعہ بنایا، یہ بھی نشانی ہے. بجلی دکھاتا ہے خوف اور امید کے لیے. جب بجلی کڑکتی ہے تو ایک طرف خوف ہوتا ہے کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، اور دوسری طرف امید لگتی ہے کہ بارش آئے گی، اس سے بہاریں لگ جائیں گی. پھر جب بارش آتی ہے مردہ زمین کو زندگی ملتی ہے. پھر فرمایا کہ بغیر ستون کے جو آسمان ہے اور بغیر سہارے کے جو زمین رکھی ہوئی ہے یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اور تمام کائنات اسی کی فرما کل لہ قانتون، ساری کائنات اللہ کی فرما بردار ہے. اس سے بڑی اور نشانی کیا ہوگی اللہ کی توحید کی. آگے پھر فرمایا کہ مشرکین جو ہیں ان کو اپنی مثال ہی سمجھ لینی چاہیے. مثلا من انفسکم، کہ وہ اپنی مثال اس طرح سمجھ لیں کہ وہ ان کے جو غلام ہیں وہ غلاموں کو اتنا دے دیں گے کہ غلام ان کے برابر ہو جائے. یعنی اتنی خیرات کر دے کوئی آدمی اپنے غلام کو، اپنے نوکر کو اتنی تنخواہ یا اتنی خیرات کر سکتا ہے کہ وہ اس کے برابر ہو جائے. تو جب وہ نہیں ہو سکتا تو ان کا کیا خیال ہے خالق کائنات کے بارے میں؟ تو اب حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء، یہ تم کبھی ہو سکتا ہے؟ جب نہیں ہو سکتا کخیفتکم انفسکم، تم تو ڈرتے ہو کہ کہیں وہ برابر نہ ہو جائے. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اللہ تعالیٰ سمجھنے والی قوم کے لیے اس طرح کھول کھول کے بیان کرتا ہے. پھر فرمایا کہ اسلام دین فطرت ہے. فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اللہ نے جس دین پر انسانوں کو بنایا یہ دین فطرت ہے. کیا مطلب؟ کسی کی فطرت بگڑی ہوئی نہ ہو تو دین نے جتنے احکام دیے ہیں انسانوں کی فطرت کے مطابق ہیں. کسی کی فطرت بگڑ جائے تو وہ الگ بات ہے. فطرت بگڑ جائے تو قرآن جو سورۃ المائدہ کے اندر ہم نے پڑھا کہ قرآن جو ہے وہ اہل کتاب کو جب قرآن نازل ہوتا ہے تو ان کے کفر اور طغیان میں اضافہ کرتا ہے، حالانکہ قرآن ہدایت کی کتاب. تو انسان بگڑ جائے تو پھر اور بات ہے، وگرنہ انسان یہ دین فطرت ہے. اور پھر دین فطرت بھی ایسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب پرانا ہو گیا ہے، اب 21ویں صدی میں اس کے تقاضے اور ہیں. اب کے جو لوگ ہیں 21ویں صدی میں وہ اور طرح کے ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، پیدا کرنے والے کو پتا ہے کہ تمہیں پتا ہے. سورہ ملک میں فرمایا الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا کیا خیال ہے وہ نہیں جانتا. وہو اللطیف الخبیر، اور وہ ہے بھی بڑا باریک بین اور خبر رکھنے والا، وہ جانتا ہے.
لہذا فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، کوئی پہلی صدی کا ہو یا 21ویں صدی کا ہو، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اللہ نے سارے انسان اسی فطرت کے بنائے، لہذا یہ دین جو ہے انسانوں کی فطرت کے مطابق ہے. ذالک الدین القیم، اس سادہ سا دین ہے، سیدھا سا دین. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگ جو ہے اکثریت اس کو نہیں سمجھتے. فرقہ واریت سے بچو، یہ شرک ہے. اور پھر فرمایا کہ کفر و معصیت کی نحوست، گناہ کی اور کفر کی جو نحوست ہے وہ زمین میں بگاڑ پیدا کر دیتی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری کے اوپر فساد برپا ہو گیا. بما کسبت ایدی الناس، کیونکہ لوگوں کے کرتوت ہی ایسے تھے. اور یہ عذاب نہیں آیا، فرمایا یہ لیذیقہم بعد الذی عملوا، لوگوں کو کچھ ان کے اعمال کا کچھ بدلہ چکھانے کے لیے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس آ جائیں. یہ عذاب نہیں ہے. اللہ کا عذاب آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر عذاب نازل کر دے تو زمین پر تمہیں کوئی جاندار جو ہے چلتا ہوا نظر نہ آئے. آگے پھر قدرت الہیہ کے مظاہر بتائیں، خشکن ہوائیں ہیں. اور پھر فرمایا کہ مجرموں سے انتقام کی جو تاریخ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی تاریخ ہے. پھر بارشوں سے بھری ہوئی ہوائیں، بھرپور بارش، مایوسی کے بعد جو آتی ہے، اللہ کے رحمت کے آثار دیکھو. اللہ اکبر، جب مردہ زمین کے اندر کھیتی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بعث بعد الموت، اسی طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا. ان ذلک لمحیی الموتى وهو على كل شيء قدیر. کہ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضعف اور قوت، کمزوری اور طاقت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے. اور پھر آخر پہ، اس سورت کے آخر پہ فرمایا کہ جو دلائل توحید کے باوجود جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے دلوں پر اصل میں مہر لگی ہوئی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین کی گئی ہے. فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ ڈٹے رہیے، اللہ کا وعدہ حق ہے اور وہ پورا ہوگا. آگے سورہ لقمان ہے. سورہ لقمان کا جو مرکزی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت نیا نہیں. دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے دانا ہیں اور عقلاء ہیں وہ بھی اسی عقیدہ توحید کو مانتے تھے، اور اسی کو ماننا شکر ہے اور اسی کو ماننا کفر ہے. لقمان جو ہیں وہ حکیم تھے، دانا تھے، اور کتنے بڑے دانا تھے. عربوں کے اندر مشہور تھا کہ وہ دانا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی کے نام پر ایک سورت نازل کر دی، لقمان. اور آگے ساری وہ نصیحتیں ہیں جو لقمان نے اپنے بیٹے کو کی. اور شکر اور حکمت کا، یعنی دانائی کا شکر کے ساتھ تعلق ہے. جو شخص شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دانائی عطا فرما دے. سبحان اللہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے اس کو دانائی عطا فرمائی تھی تاکہ تو اللہ کا شکر کر. تو جتنا وہ شکر کرتا تو وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے اللہ نے اس کو فائدہ اپنے آپ کو ہوتا ہے. اور وَمَن كَفَرَ، اور جو ناشکری کرتا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے. تو یہ اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں. بعض نے کہا کہ تاریخ کوئی کنفرم نہیں ہے کون. مشہور تھے کہ ایک بہت بڑے عاقل، بہت بڑے ایک دانا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ وہ بھی اسی عقیدے کو مانتے تھے. باقی جو وہ تھے کون، اس کی تاریخ کے بارے میں مختلف روایتیں. بعض نے کہا یمن کے حکمران تھے، بعض نے کہا سوڈان کے حکمران تھے، یا قاضی تھے یا مفتی تھے. بعض نے کہا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے، اور بعض نے کہا بڑھئی یا درزی تھے. یہ مختلف روایتیں ان کے بارے میں ہیں. صحیح بات پتہ نہیں کون تھے، لیکن عاقل اور بالغ تھے. کسی نے ان سے سوال کیا کہ حکمت کیسے ملی، یعنی لقمان حکیم سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو دانائی کیسے ملی. انہوں نے کہا 4 چیزوں سے ملی: سچائی، امانت، لغو سے اجتناب اور خاموشی. یہ 4 چیزیں ہیں جس سے مجھے یہ دانائی ملی ہے. ایک دفعہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے لکھا ہے کہ یہ غلام تھے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے مالک نے کہا کہ بکری کا گوشت کیا تھا، تو انہوں نے کہا بکری کے 2 بہترین حصے لے کے آؤ. تو یہ زبان اور دل لے کے گئے. انہوں نے کہا بدترین حصے لے کے آؤ. یہ پھر زبان اور دل لے کے گئے. ان کا یہی بدترین ہوتا ہے اور یہی بہترین ہوتا ہے. اللہ اکبر. بہرحال لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی. سب سے پہلی نصیحت یہ کی تھی کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک نہیں کرنا. شرک جو ہے دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے. پھر آگے فرمایا والدین سے حسن سلوک کرنا ہے. کافر بھی ہونا والدین، ان سے حسن سلوک کرنا ہے. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. کافر بھی ہوں، شرک کا حکم دے،
ان کی بات نہیں ماننی شرک والی، لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی کرنا ہے۔ اور پھر ان کو بتایا کہ رائی کے برابر بھی اگر کوئی بات ہو اور چٹان کے اندر کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی باہر لے آتا ہے۔ اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دیا کرو، برائی سے منع کیا کرو، صبر کا مظاہرہ کیا کرو، یعنی عظیمت کا کام ہے صبر کا مظاہرہ کرنا، لوگوں کو حقیر نہ سمجھو۔ اللہ اکبر۔ ولا تصعر خدک للناس، لوگوں کے لیے گال پھڑا کے ایسے بات کرنا یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اور ان کے یہ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے نہ چلو زمین کو، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اس طرح کے جو اکڑ کے چلنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ پھر نماز جو اپنی چال ہے اس میں میانہ روی رکھو، اور آواز میں بھی اعتدال پیدا کرو، اس لیے کہ وغضض من صوتک، آواز اپنی اتنی کم رکھو، کیونکہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ آگے پھر دلائل توحید ہیں، آیت نمبر 20 سے لے کر آخر تک صفات الہیہ کی وسعت بتائی ہے کہ 7 سمندر سارے کے سارے سیاہی بن جائیں اور دنیا کے سارے درخت جو ہیں وہ کلمے بن جائیں اور اللہ کی صفات اور اللہ کے کلمات لکھے جائیں، پھر بھی اللہ کی صفات پوری نہیں ہوتی۔ اور پھر فرمایا کہ سورج چاند کا کنٹرول جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری چیزیں جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر قیامت سے ڈراوا دیا گیا ہے، دنیا کے دھوکے سے بچو، اللہ اکبر، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ آخر پہ 5 چیزوں کا ذکر ہے سورہ لقمان کی آخری آیت میں، کہ یہ 5 چیزیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے سوا ان کا کسی کو علم نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کو قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش وہ برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ کو معلوم ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور اللہ جو کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نفس کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ مرے گی کہاں پہ، کوئی آدمی کہاں مرے گا اس کو کوئی پتہ نہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ کو سارا علم ہے اور وہ خبر رکھنے والا۔ تو ان 5 چیزوں میں قیامت کل کیا کرے گا اور کہاں مرے گا اس کے بارے میں تو کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن باقی جو 2 باتیں ہیں، وہ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش وہی برساتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بارش کی محکمہ موسمیات کو پتہ چل جاتا ہے پہلے کہ بارش آ رہی ہے، اور اسی طرح جو آج کل ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کر کے بتا دیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لہٰذا یہ تو وہ بھی جانتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی تو جانتا نہیں ہے۔ ایک تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 باتوں کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، فرمایا يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش وہ برساتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ جانتا ہے کہ رحم کے اندر کیا ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں بارش ہوئے گی، بارش نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں بارش نہیں ہوگی اور بارش ہو جاتی۔ اس کا مطلب ہے ان کا علم بھی مکمل نہیں۔ اور کتنی ہی دفعہ جو ماں کے پیٹ کے اندر جو ما فی الارحام ہے نا، رحم کے اندر کیا کچھ ہے وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ یہ ڈاکٹر تو زیادہ سے زیادہ یہ بتا سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ صحت مند نہیں ہے، یا وہ جنس اس کی بتا دیتے ہیں، لڑکا ہے کہ لڑکی، یہ بتا دیتے ہیں، وہ بھی کنفرم نہیں ہوتا، وہ بھی غلط ہو جاتا ہے کہ وہ جو لڑکی بتائی ہوئی ہے تو لڑکا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی بھی جو علم ہے ان کے پاس نہیں، کنفرم نہیں ہوتا۔ اصل جو کنفرم علم ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ دنیا کی مشینیں یہ بتا دیتی ہیں، بہت کچھ بتا دیتی ہیں، لیکن وہ حقیقی علم نہیں ہوتا، حقیقی علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ آگے سورہ سجدہ ہے، سورہ سجدہ کے اندر دلائل توحید و قیامت دیے گئے ہیں، اللہ اکبر، اور آزمائش پر صبر و استقامت کی بات کی گئی ہے۔ سورہ سجدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے، اور ایک روایت ہے کہ رات کو سورہ ملک کے ساتھ بھی پڑھا کرتے تھے۔ امام بغوی کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ قیامت جمعے کو آنی ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے جو ہے اس صورت میں چونکہ جنت دوزخ کا اور جزا و سزا کا ذکر ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن پڑھتے تھے۔ مومنین کے خشوع و خضوع کی بات کی گئی ہے، کفار کے انکار کی بات کی ہے، ان کے ضد اور ہٹ درمی کا معاملہ ہے۔
اللہ اکبر. اور فرمایا کہ خالق ہی مدبر کائنات ہے، اللہ ہی ساری کائنات کا انتظام کرتا ہے، اور سارے ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اللہ کی طرف سارے اعمال اٹھتے ہیں اس دن میں جو 1000 سال کے برابر ہے تمہاری گنتی کا. یعنی وہ ہم نے سورہ حج میں پڑھا تھا، انا یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، کہ اللہ کی گنتی میں تمہارے 1000 سال ہوں تو اللہ کی گنتی میں ایک دن ہوتا ہے. تو یہاں بھی فرمایا کہ تمہارے 1000 سال جو ہوں تو اللہ تعالیٰ کی گنتی میں ایک دن ہوتا ہے، اور اس دن سارے اعمال اللہ کے پاس لوٹائے جاتے ہیں. انسان کا خالق بھی اللہ ہے، اور تخلیق انسانی کے پھر مراحل بتائے ہیں، پھر منکرین قیامت کا رد ہے، اور مجرمین کی ذلت کا یہ مالن بیان ہے. قیامت والے دن کہیں گے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. اللہ کے سامنے جو ہے یوں سر جھکا کے کھڑے ہوئے ہوں گے کہ یا اللہ ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج دے، پھر ہم نیک کام کریں گے. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اگر چاہیں تو سب کو ہدایت دے دیں، لیکن ہم نے امتحان کرنا تھا. وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. جہنم بھی تو بھرنی ہے، امتحان کرنا تھا. کرتوتوں کا مزہ چکھو، کہہ دیا جائے گا ہمیشگی کا عذاب. اللہ اکبر. آگے پھر آیت نمبر 15 سے 22 تک مومنین و فاسقین کی خصوصیات بتائی گئی ہیں، اور اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ بستر سے الگ رہ کر رب کو پکارتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. کس طرح پکارتے ہیں؟ خوف اور طمع کے ساتھ. یہ اللہ کی بندگی کے یہ دو نمایاں خصوصیات ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر بھی فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. اللہ کو پکارو خوف کے ساتھ، یعنی عذابوں کا خوف ہو اور جنت کی امید ہو. یہ امید اور خوف کے ساتھ. آج کل بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، کئی لوگ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی خوف اور طمع کے لیے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کی بندگی اس لیے کرنی چاہیے، اللہ بندگی کے لائق ہے، بس اللہ تعالیٰ بندگی کے لائق ہے اس لیے بندگی کرنی چاہیے. جنت کے لالچ میں اور عذاب کے خوف سے عبادت نہیں کرنی چاہیے. اب بظاہر یہ بڑی اچھی بات لگتی ہے، لیکن یہ غیر قرآنی تصور ہے یہ کہنا کہ اس طرح. اور قرآن کا تصور کیا ہے؟ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. اور اللہ کے بندے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، جن کی پشتیں جو ہیں بستر سے الگ رہتی ہیں، گویا تہجد پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عذابوں سے پناہ مانگتے ہیں. اور عباد الرحمن میں بھی ہم نے پڑھا سورہ فرقان کے اندر، جو اللہ کے رحمان کے بندے ہیں وہ بھی جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. تو جہنم سے پناہ مانگنا، جنت مانگنا، یہ بندگی کا حصہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندگی کا یہی طریقہ کار بتایا ہے. اور پھر فرمایا کہ مومن اور کافر کا انجام ایک جیسا نہیں. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، یہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک بات جو ہے نا یہاں میں پڑھتا ہوں تو مجھے بڑی عجیب لگتی ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اللہ نے ان کے لیے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان چھپا رکھا ہے، کسی کو نہیں پتا. امید نہیں بنتی کہ ہماری آنکھیں بند ہوں اور اللہ نے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اتنا انتظام کیا ہوا ہو، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم ڈرتے رہے دنیا میں. اور اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پہ قرآن میں فرمایا ہے کہ مومن جو ہیں وہ جنت میں بیٹھے باتیں کریں گے آپس میں کہ ہم یار دنیا میں ڈرا کرتے تھے، اللہ نے کتنا کرم کیا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا، یعنی یوں فوت ہوا اور ڈائریکٹ جنت میں، ادھر آنکھیں بند ہوئی اور ڈائریکٹ جنت. اس لیے اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو درمیان والے مراحل ہیں نا، کتنے مشکل مراحل ہیں، برزخ ہے، پھر حشر ہے، پھر سب اللہ تعالیٰ وہ سارے سکپ کر دے، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. اور آخری آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آخرت کا انکار کرنے والوں کو دھمکی ہے اور عذاب کا انتظار کرو. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اعراض کیجئے اور ان کو کہا کہ انتظار کرو، وہ بھی انتظار کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کریں. آگے سورہ احزاب ہے. سورہ احزاب جو ہے یہ مدنی سورت ہے، اور احزاب حزب کی جمع ہے جس کا معنی گروہ.
اور غزوہ احزاب کا اس کے اندر تذکرہ ہے، اس لیے اس کو احزاب کہا گیا ہے۔ ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انفرادی اور اصلاحی اجتماعی تنظیم کے لیے ہدایات دی گئی، اور ہدایات سے آغاز یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، اے نبی اللہ سے ڈرو، کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانو۔ یہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب امتیوں کے لیے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ معاشرتی اور اخلاقی ضابطے کے بارے میں فرمایا کسی شخص کے پیٹ میں دو دل نہیں ہوتے، جیسے کسی شخص کے پیٹ میں دو دل نہیں ہوتے، اسی طرح کسی فرد کی دو حیثیات نہیں ہوتی۔ اور دو فرد کن کا ذکر کیا؟ ایک ان کا ذکر کیا جن کو کوئی شخص زہار کر بیٹھتا ہے، یعنی اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھتا ہے، اس کا ذکر کیا، اور دوسرا ذکر کیا متبنہ کا، جو کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا ہے۔ تو اگر کسی نے کسی کو منہ بولا بیٹا بنایا تو بیٹا تو اپنے اصل والدین کا ہے، وہ اس کی دو حیثیت کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی وہی حیثیت رہتی ہے، اور وراثت کے احکام، پردے کے احکام سارے اسی کے حساب سے ہوتے ہیں، اور رشتے سارے اسی کے تحت طے ہوتے ہیں جو والدین اس کے اصل ہوتے ہیں۔ اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قرآن نے فرمایا کہ ان کو اپنے اصل والدین کے نام سے پکارا کرو، اور یہ نہ کیا کرو کہ اس کی ولدیت ہی چینج کر دی، اس کا سب کسی نے منہ بولا بیٹا بنانا بھی ہے تو اس کے والدین کا۔ اور دوسرا، اگر کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا ہے تو کہنے سے کوئی بیوی ماں نہیں ہوتی، اس کی دو حیثیات نہیں ہو سکتی۔ اور پھر آگے زہار اور متمنہ کے بعد آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کی بات کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے مومنوں پر زیادہ حقدار ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، آپ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار جو ہے وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ آگے غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 9 سے 27 تک مشکل ترین حالات تھے۔ فرمایا وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اللہ اس وقت کو یاد کرو جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور تمہارے کلیجے منہ کو آنے لگے۔ یہ کیا موقع تھا؟ غزوہ احزاب بڑی مشکل کا موقع تھا، 10 یا 12 ہزار تعداد کافروں کی تھی، جو مدینے کی چھوٹی کی بستی کو تاخت و تاراج کرنے کے لیے آگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے کل ملا کے 900 تھے یا 1000 تھے یا 3000۔ اچھا، ان کا ظاہر 10,000 12,000 کا مقابلہ کیسے کریں؟ تو انہوں نے خندق کھود لی، اور خندق جو ہے عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ پہاڑ سے پہاڑ تک خندق کھودی تھی، پہاڑ سے پہاڑ تک نہیں تھی، ہررا سے ہررا تک تھی۔ مدینہ کے اندر بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں نکیلے پتھریلے راستے ہیں اور جلے ہوئے پہاڑ ہیں، جن کے اوپر کوئی جانور بھی نہیں چل سکتا اور کوئی انسان بھی نہیں چل سکتا، اور ان کے درمیان میں جتنا راستہ تھا اس وہاں خندق کھود لی گئی تھی۔ ادھر سے نہیں آ سکتے تھے، ادھر سے بھی نہیں آ سکتے تھے، خندق سے بھی نہیں آ سکتے، اور خندق کھود لی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق کھودنے میں لگے رہے۔ اور ظاہر ہے یہ مدینے سے نکل کر وہاں تھے، اور کافی دیر لگ گئی، 1 مہینہ بھر یہ محاصرہ رہا۔ پیچھے جو مدینے کی بستی تھی اور اس کے پیچھے یہودیوں کی بستی تھی، اور مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا ہوا تھا، باقی سارے لوگ آگے گئے ہوئے تھے۔ اور یہودیوں نے عین اس وقت جب محاصرہ تھا نا، عین اس وقت یہودیوں نے بدعہدی کا اعلان کر دیا۔ ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا کہ انہوں نے کوئی جو ہے، بلکہ انہوں نے نہ تو یہ کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی، بلکہ یہ تھا کہ باہر سے کوئی دشمن آئے تو انہوں نے مدد کرنی تھی۔ انہوں نے مدد کرنے کی بجائے انہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ توڑنے کا اعلان کر دیا۔ جب مسلمانوں سے معاہدہ توڑنے کا اعلان کر دیا، پیچھے یہودیوں کی بستی، آگے پھر مسلمانوں کی بستی، اس کے آگے مسلمان اور کافروں کے ساتھ جو برسر پیکار۔ اب اس وقت جب صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں کوئی بات، جب بھی کوئی بات پریشانی ہوتی تھی، ہم جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کا حل بتا دیتے، ہماری پریشانی دور ہو جاتی۔ وہ کہتے ہیں ہم نے جا کے بتایا کہ یہودیوں نے بدعہدی کا اعلان کر دیا ہے۔ اب کتنی خطرناک بات تھی کہ مدینے کے اندر صرف حضرت حسان تھے اور کوئی بھی نہیں تھا، اور مدینے میں یعنی بچے اور عورتیں، اور کیا کریں گے وہ کہتے ہیں ہم نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہودیوں نے بدعہدی کا اعلان کر دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں فرمایا، آپ لیٹ گئے اور آپ نے اپنے چہرہ مبارک کے اوپر چادر لے لی۔ وہ موقع تھا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے کلیجے منہ کو آ گیا، ہماری آنکھیں پتھرا گئی کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہی۔
تو اتنے حالات خراب تھے، اور اس حالات کی خرابی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، اور وہ مدد بڑی شاندار تھی الحمدللہ۔ وہ حضرت حسان جو ہے وہ اکیلے تھے، یہودیوں کو نہیں پتا تھا کتنے لوگ ہیں، اور وہ انہوں نے ایک ریکی کرنے کے لیے بندہ بھیجا، وہ پھر رہا تھا۔ حضرت صفیہ نے کہا حضرت حسان سے کہ اس کو مار دو، اس لیے کہ واپس جا کے بتائے گا کوئی بھی نہیں ہے تو حملہ کر دیں گے۔ تو حضرت حسان ماشاءاللہ شاعر تھے، شاعر رسول تھے، اور وہ بڑے تھوڑے دلے تھے، تو بزدل ہونا ایمان کے منافی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مار سکتا۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود گئی، انہوں نے پیچھے سے زور سے وار کیا، وہی ڈیرو، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کے اسلحہ وغیرہ، اس کا تلوار وغیرہ اتار لو۔ تو حضرت حسان جو ہے وہ کرنے بھی نہیں گئے، انہوں نے کہا جی آپ پہ ہی کرو، ساڈے کو نہیں ہوندا۔ تو بالآخر انہوں کو حضرت حسان کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا، اور ان کی یہ جو بہادری تھی اس کی وجہ سے اب پیچھے یہودیوں کو پتہ ہی نہیں چلا، جو ریکی کرنے آیا تھا وہ بھی مار دیا گیا، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا کون لوگ تھے، ان کو پھر حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یوں بچا لیا۔ بہرحال اس میں منافقین کا بھی ایک کردار تھا، ان کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ جو ہم عام طور پہ آیت پڑھتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ ہے، یہ جہاد کے ضمن میں ہے، یہ جو غزوہ احزاب کے ضمن میں ہے۔ اور فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر وذکر اللہ کثیرا، یعنی جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پہ چلنا چاہتے ہیں ان کو اسی طرح کفار کے خلاف برسر پیکار ہونا پڑے گا۔ اور فرمایا مومنین کے ایمان تو مزید مضبوط ہو گئے، اور کفار جو تھے وہ نامراد لوٹے۔ اور اس کی بھی ایک لمبی کہانی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا کے ان کی خبر لاؤ، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سردی شدید تھی، بھوک لگی ہوئی، کوئی خبر لانے کے بھی نہیں تیار تھا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اٹھے، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے حذیفہ تم اٹھو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا نام ہی لے لیا تو مجھے پھر اب اٹھنا پڑا، میں چلا گیا۔ وہاں گیا تو وہ آپس میں میٹنگ کر رہے تھے، میٹنگ کرنے لگے تو وہ کہتے ہیں دیکھ لو کوئی دشمن کا جاسوس نہ آیا ہوا ہو۔ تو کہتے ہیں میں نے ہر بندہ دیکھ لے کہ اس کے ساتھ والا کوئی جاسوس تو نہیں۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے ساتھ والے سے پوچھا جاسوس تو نہیں ہے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا فلانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ٹھیک، یوں کر کے جو بیٹھے تو ان کو پتہ چل گیا، وہاں حضرت حذیفہ کو خبر مل گئی کہ اب یہ یہی پریشان ہو کے جانا چاہ رہے۔ بہرحال یہود بھی ذلیل و رسوا ہوئے، کچھ قتل ہوئے، کچھ قیدی ہوئے، اور بغیر لڑائی کے جو ہے یہودیوں کے اوپر فتح ہو گئی۔ آگے ازواج مطہرات سے خطاب ہے، انہوں نے ازواج مطہرات نے مانگا تھا، مشاہرہ زیادہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا کہ خرچہ زیادہ کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے تو پھر خرچہ اتنا ہی ملنا ہے، تو اگر خرچہ زیادہ چاہیے تو پھر آپ کہیں کہ میں طلاق دے دیتا ہوں، چلی جائے جہاں جانا ہے۔ کوئی بیوی بھی نہیں گئی، سب نے کہا ہم نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ہمیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے۔ اس پر پھر اللہ نے بہت سارے ان کو انعامات دیے۔ پھر ایک بات فرمائی کہ یا نساء النبی، یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینہ، اگر گناہ ہو جائے نا نبی کی بیویوں سے، فرمایا ان کو دگنا عذاب ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر یہ نیک عمل کریں گی، نیکی پر رہیں گی، تو پھر ان کو دگنا ثواب ہوگا۔ گویا جو بلند مرتبت لوگ ہوتے ہیں ان کی معمولی غلطیاں بھی بڑی ہوتی ہیں اور پھر ان کو اجر بھی بڑا ملتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے ذریعے پوری امت کی عورتوں کو کچھ احکام دیے ہیں کہ تقوی اور عبادت، فرما برداری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر عمل صالح، پھر گفتگو میں احتیاط کیا کریں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، آپ تقوی اختیار کرو، فلا تخدعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کوئی جو گفتگو کرتے وقت کسی نامحرم سے کبھی بھی لوچدار آواز میں یا نرم آواز میں بات نہ کرو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل میں چور ہے تو وہ جو ہے وہ سمجھنا شروع کر دے۔ لہذا خواتین کو غیر محرم کے ساتھ ہمیشہ کھرے اور کھڑے لہجے میں بات کرنی چاہیے، یعنی اگلا بندہ سمجھے کہ یہ نا بس بدتمیزی کی حدود سے تھوڑا سا پیچھے، اگلا بندہ سمجھے کہ اگر میں نے اب کوئی بات کی نا تو یہ بدتمیزی کرے، اس طرح کا رویہ ہو۔ پھر فرمایا دائرہ کار ان کا گھر ہے،
वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, खामखा इधर उधर ना फिरती फिरे, उनका दायरा कार घर है। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों के अंदर टिकी रहे, और अगर निकलना भी हो तो जीनत का इजहार ना करें, वो अपनी चादर पर्दे लेके फिर निकले। और फिर ये कि नमाज पढ़ें, ज़कात अदा करें, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें, और घर में जो वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, घर के अंदर कुरान और हदीस का दर्स दिया करें। ये जो घरों के अंदर खवातीन का कुरान और हदीस का दर्स है ना, ये मर्दों के दर्स से कहीं ज्यादा ये फायदा मंद है और तासीर वाला, पुरतासीर। तो खवातीन को घरों के अंदर ना करना चाहिए दर्स और तदरीस का काम, कोई ना कोई महीने में एक आध दरस हो जाना चाहिए। कोई खुद दर्स दे सकती है तो उनको देना चाहिए, नहीं दे सकती तो कोई ऐसी जो मुदर्रिसा कोई खातून है उससे दर्स लेना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा जो जरी शख्स था, वो एक बहन का कुरान सुन के मुसलमान हुआ था। लिहाजा घरों के अंदर जो कुरान और हदीस का दर्स है, ये बहुत आगे फरमाया। आम मोमिनीन और मोमिनात को बिशारत दी। असल में उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा था सारे अहकाम मर्दों के लिए, सारे अहकाम मर्दों के लिए। अल्लाह ताला ने सारी इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात वल कानितीन वल कानितात, अल्लाह ताला ने फरमाया हर काम में औरतें शामिल हैं। जब अल्लाह ताला मर्दों का नाम लेता है उसमें औरतें शामिल है, कोई मसला नहीं। आगे ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला के निकाह का मामला है। ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हज़रत ज़ैनब का निकाह हुआ था। हज़रत ज़ैद जो थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे, असल में गुलाम थे, आज़ाद करदा गुलाम थे। हज़रत ज़ैनब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ाद थी। वो एक यानी अशराफ के ख़ानदान से, वो गुलाम ख़ानदान से, दोनों की बनी नहीं, और बहुत कोशिश की लेकिन नहीं बनी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बता दिया बजरिया वही कि ज़ैद अगर तलाक दे देगा ना तो आपने फिर निकाह करना है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की बड़ी थी कि लोग जो है वो क्या कहेंगे कि मेरा तो मुंह, लोग ज़ैद बिन मोहम्मद कहते थे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, और ये मुंह बोला बेटा है, तो ये क्या बनेगा कि अगर वो मैं उससे निकाह करूंगा, लोग कहेंगे अपने मुंह बोले बेटे की जो है साहब का बीवी से निकाह कर ली। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात छुपाना चाहते थे। अल्लाह अकबर। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आयत छुपा सकते तो ये आयत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपा लेनी थी। यानी इस कदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हया थी इस बात की। लेकिन अल्लाह ताला जो उसको जाहिर करना चाहता था, लिहाजा और रस्म तबलीयत का खात्मा करना चाहता था कि मुंह बोलने बेटा जो है वो बेटा नहीं होता, वो उसका रिश्ता वही होता है जो उसका असल रिश्ता होता है। लिहाजा उसको खत्म किया। मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, खत्म नबूवत वाली ये जो सबसे बड़ी नस्स कतई है, ये उसी सूरत में आई क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, इसलिए इस रस्म का खात्मा करना जरूरी था। आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल और इम्तियाजात हैं, और फिर निकाह के उमूमी अहकाम है, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसूसी आइली अहकाम है। खास तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिसतन लक मिन दूनिल मोमिनीन, दूसरे मोमिनों के अलावा खालिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आपके लिए चार की कोई कैद नहीं। गनीमत तकसीम करने से पहले आप लौंडी ले सकते हैं, आपको इख्तियार है। फुप्पीजाद, खालाजाद, चचाजाद, मामू की बेटियां सारी जो है वो जायज़ है आपके लिए, अगर आप उनसे निकाह करना चाहें। अगर कोई औरत बिला महर अपने आप को हिबा करना चाहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसकी भी इजाजत थी, उसको निकाह कर सकते थे। और फिर खास तौर पर ये फरमाया गया कि आप अगर बीवियों में इंसाफ ना करें, मुसावात ना रखें, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई यानी उनके ऊपर जरूरी नहीं था कि वो मुसावात रखें, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मुसावात किसी ने नहीं रखी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इंसाफ किसी ने नहीं किया। इसके बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा हादिही किस्मती बिमा अमलिकु वला फला तलुमनी बिमा ला अमलिक, अल्लाह ये मेरी तकसीम है जो मैं कर सकता हूँ, जो मेरे इख्तियार में है, और जो मेरे इख्तियार में नहीं, अल्लाह उस बात में मेरी मुलामत ना करना। और आखिरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खास हुक्म आया कि जितनी बीवियां हैं ना, अब इससे ज्यादा आप ना करें, क्योंकि उम्मत की माएँ हैं, उनको बहुत बड़ा एक यानी मिला है एक एजाज
لہذا یہ اعزاز اب اس کے بعد کسی کو نہیں ملے گا. یہ آیت تخیر کے بعد جو اختیار دیا گیا تھا نا کہ تم نے کہیں جانا ہے تو چلی جائے، انہوں نے چونکہ اعلان کیا کہ ہم اختیار کیا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعام دیا کہ آج کے بعد کوئی اور ایڈ نہیں ہوگی. پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح جب ہوا اور ولیمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لوگ پہلے ہی آ کے بیٹھ گئے اور بعد میں بیٹھے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ نہیں سکے کہ نکل جاؤ. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کھانا پکنے کے لیے پہلے آ کے انتظار کرنے کے لیے بھی نہ کسی گھر بیٹھا کرو، اور کھانا کھا کے پھر باتیں کرنے کے لیے بھی نہ بیٹھا کرو. لہٰذا جب کھانا ہو تو بس کھانے کے وقت آئے ہو، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا لو تو نکل جائے گا. پھر آگے پردے کے کچھ احکام ہیں، اور فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ چادریں ڈالیے، یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ. ہم نے سورہ نور میں پڑھا تھا کہ اپنی اوڑھنیاں لے لیا کرو اپنے سینوں کے اوپر. یہاں ہے یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِن جَلَابِیبِہِنَّ. جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جو اوپر ڈالی جائے اور پورا جسم کور ہو، اور اس میں صرف ایک چھوٹی سی آنکھ کے لیے ایک سوراخ رکھتے تھے، اس وہاں سے پکڑ لیتی تھی یا اس کو یوں باندھ لیتی تھی تو تاکہ اس میں سے سوراخ رہے دیکھنے کے لیے، وگرنہ پورا جسم جو ہے اس کو ڈھانپا جانا چاہیے. اور جو سورہ نور میں نے عرض کیا تھا کہ جو بوڑھی خواتین ہیں وہ کپڑے اتار سکتی ہیں، وہ وہی کپڑا ہے جو جلباب اوپر ڈالی ہوتی ہے، وہی کپڑا جو وہ اتار سکتی ہیں. آخر پہ فرمایا اس سورت کے آخر پہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. سیدھی بات کر، اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی کیا. اچھا، ہر سچی بات سیدھی نہیں ہوتی. بندہ سیدھی بات کر رہا، سچی کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جلیبی کی طرح سیدھی کر رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر ادھر کر کے موڑ مڑا کے بات. سیدھی بات وہ ہوتی ہے، دیکھیں سمجھ لیں، جو سہم سدید تیر کو کہتے ہیں. جو تیر ہوتا ہے نا وہ سیدھا تیر ہوتا ہے، یعنی وہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اور شروع ہو کے جہاں تک پہنچتا ہے وہ اپنے ٹارگٹ پہ بالکل سیدھا جاتا ہے. وہ ادھر ادھر تو نہیں جاتا نا، کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا، گھوم گھما کے وہاں پہنچا، وہ تو سیدھا جانا ہے. لہذا سیدھی بات وہ ہوتی ہے جو آپ نے جو کہی ہو وہی مخاطب نے مطلب سمجھاؤ. جو آپ نے کہا ہے وہی مخاطب نے مطلب ابلاغ پورا ہوا ہو. اگر اس تک وہی ابلاغ ہوا ہے تو پھر یہ سیدھی بات ہے. اگر ابلاغ پورا نہیں ہوا، آپ نے درمیان میں کوئی گھما کے بات کر دی تو سیدھی نہیں. اس طرح کرو گے تو دو فائدے ہوں گے. ایک تو معاملات کی اصلاح ہو جائے گی، یصلح لکم اعمالکم، اور دوسری یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی بخشے جائیں گے. سبحان اللہ، باتیں سیدھی کیا کرو. آگے سورہ سبا کی 30 آیات ہیں. سورہ سبا مکی صورت ہے، بنیادی عقائد، توحید، رسالت، آخرت، اور پھر اس میں پھر جو اعتراضات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے اور کچھ دلائل بھی. پھر فرمایا کہ اچھی جزا کا انحصار جو ہے ایمان اور عمل صالح پر ہے. دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے اس میں دی ہیں. ایک ہے ایمان اور عمل صالح کی مثال، اور وہ ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی ایمان اور عمل صالح. سبحان اللہ، تکبر کی بجائے انہوں نے عاجزی اختیار کی. اور دوسری مثال ہے بغیر ایمان کے اور بغیر کردار کے جن کو مال و اولاد اور بہت کچھ ملا تھا، وہ ہے قوم سبا، جن کو بالآخر پھر تباہی و بربادی ہو گئی. داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا آیت نمبر 10 سے 14 تک. ان کے اوپر جو انعامات ربانی تھے، پہاڑ، درخت، پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، لوہا ان کے لیے نرم کیا گیا تھا، زرہ سازی کی صنعت تھی، ہوائیں مسخر تھیں، پگھلا ہوا تانبا اس کا چشمہ ان کے پاس ہوتا تھا. یعنی انڈسٹری کس طرح کی تھی. جن بطور کارکن تھے، ان کے جن کارکن ہوتے تھے، اور بڑی بڑی عمارتیں، ٹب، دیگیں وغیرہ بناتے تھے. یعنی انڈسٹری ان کی بالکل عروج پر تھی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو جنوں کو کی رسوائی ہوئی. اصل میں جنوں نے مشہور کر رکھا تھا غیب جانتے ہیں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ظاہر انسان بھی کام کرتے تھے، جن بھی کام کرتے تھے. جنوں نے مشہور کیا ہوتا. جن چونکہ نظر نہیں آتے اور ہوا جہاں چلی جاتی ہے وہاں پہ یہ داخل ہو جاتے ہیں. انہوں نے ایک ساتھ ایڈیشنل بات مشہور کی تھی، ہم غیب بھی جانتے ہیں، حالانکہ غیب نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کیا اس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو کام پہ لگایا ہوا تھا اور یہ سارے عمارت بنا رہے تھے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام یوں اپنی ٹیک لگا کے اپنی چھڑی کے ساتھ کھڑے تھے، اور کھڑے کھڑے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جان قبض کر لی، روح قبض کر لی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام وہ ویسے کھڑے رہے، جن کام کرتے رہے. وہ کہتے ہیں اس کو
چھڑی کو، ان کے جو عصا کو دیمک لگی، کتنے عرصے بعد دیمک لگتی ہے، دیمک لگی اور پھر وہ عصا ٹوٹا، اور پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام گرے، اور پھر لوگوں کو پتا چلا حضرت سلیمان علیہ السلام تو پتہ نہیں کتنا عرصہ پہلے کے فوت ہو گئے، اور پھر جنوں کو رسوائے، وہ کہتے تھے ہمیں لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، تو ان کو یہ رسوائی نہ دیکھنی پڑتی اگر وہ غیب جانتے ہوتے۔ پھر آگے قوم سبا کا ذکر ہے، پھر تباہی کا ذکر ہے۔ پاکیزہ ملک، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکیزہ ملک دیا تھا کہ مچھر اور مکھی سے بھی پاک تھا، یعنی اتنی شاندار، اور پھر دونوں طرف اس کے باغات تھے، اور ہر طرح کا اللہ تعالیٰ نے ان کو، کہتے ہیں کہ پھر وہ ایک وقت آیا کہ پھر ان کے جو ہے نا وہ بند ٹوٹا، اور پھر سب چیزیں جو ہے تباہ و برباد ہو گئیں، اور وہ سرسبز اور باغات والے اور پاکیزہ شہر کی جگہ جھاڑ جنکار شروع ہو گیا، اور یہ سارا ان کی ناشکری کے سبب ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ یمن سے چلتے تھے نا شام کی طرف، تو 4700 بستیاں تھیں، 4700 بستیاں تھیں، یعنی یہ چلتے تھے آگے بستی آ جاتی تھی، چلتے تھے آگے بستی آ جاتی تھی، چلتے تھے آگے بستی کہتے ہیں سفر کا مزہ ہی نہیں آتا، کہتے ہیں اللہ باعث بین اسفارنا، اللہ ہمارا سفر لمبا کر دے، یہ درمیان میں جو بستی، یہ بالکل اسی طرح جیسے من اور سلوہ ملتا تھا بنی اسرائیل کو، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے تو سبزیاں کھانی ہیں اور ہمیں من اور سلوہ نہیں چاہیے، اس طرح یہ انہوں نے کہا جی ہمارے پرخطر سفر کی جو ہے خواہش کی بنی اسرائیل کی طرح۔ تو یہ انبیاء اور صلحاء کے جواب میں اس طرح کی باتیں وہ کہتے رہے۔ بہرحال آگے پھر آخر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عام کا تذکرہ ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تمام انسانوں کے لیے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے بھیجا ہے۔ یہ مختلف بیانات ہیں، اور ان سارے بیانات کا خلاصہ وہی ہے جو اللہ کریم، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یہ مسلم شریف کی روایت میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے دوسرے انبیاء پر 6 معاملات میں فضیلت دی گئی، اور آپ نے فرمایا اس میں ایک بات یہ ہے ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ انسان، تمام انسانوں کی طرف، تمام جہانوں کی طرف، اور اس کا خلاصہ کیا ہے، مجھے ساری مخلوقات کی طرف جو ہے وہ رسول بنا کے بھیجا گیا، ایک اللہ کی ذات چھوڑ کر باقی ساری کائنات کے نبی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔